قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اب اللہ رب العالمین تم سے محبت فرمائے گا۔ کیا خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا۔ پہلے تو انسان کی اپنی خواہش کا ذکر ہوا، فرمایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کریں، لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں۔ تو تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی غلامی میں چلے جاؤ۔ اللہ سے محبت کا طریقہ، کیونکہ ایک مجسم چیز آپ کے سامنے ہو نا تو اس سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس سے محبت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف اظہار ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین جل جلالہ تو اپنی شایان شان ہے، وہ مجسم تو نہیں ہے ہمارے سامنے۔ ہم نے اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ محبت ہو دل کے اندر اور وہیں پر گھٹی گھٹی رہے تو مزہ تو نہیں آتا نا۔ محبت دل میں ہو پھر اس کو ظاہر بھی کرنا ہے، بتانا بھی ہے لوگوں کو، دکھانا بھی ہے لوگوں کو۔ تو اب اللہ رب العالمین کی ذات و مجسم تمہارے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ سے محبت کرنی ہے، پھر اس محبت کو ظاہر بھی کرنا ہے، محبت کو دکھانا بھی ہے۔ تو بندہ بڑا مجبور تھا، بندہ بڑا حیران تھا کہ اللہ سے محبت کیسے کریں، اگر محبت کر لیں تو پھر لوگوں کو کیسے بتائیں، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ فاتبعونی، رسول اللہ کی اتباع میں چلے جاؤ، اللہ کے حبیب کی اتباع میں چلے جاؤ۔ وہ جو کام کرتے ہیں نا وہ تم شروع کر دو، اس کی ہر ادا کے ساتھ محبت کر لو۔ یحببکم اللہ، اب فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ پہلے تم چاہتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اب اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ بدلہ اس کا کتنا بڑا ہوگا کہ پہلے تم یہ چاہتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرو، لیکن تم اپنے دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے، تم اپنے دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے کہ تم نے اللہ سے محبت کی ہے تو ہو گئی ہے۔ بھی تم چاہتے تھے اللہ سے محبت کرنا تو کیا ہو گئی ہے وہ؟ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا تھا۔ لیکن فرمایا کہ فاتبعونی، رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، حضور کی اتباع میں آ جاؤ۔ یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر لیا، آقا علیہ السلام کے کردار پر عمل کر لیا، تو تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، کیونکہ اب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی محبت بندے کو حاصل ہو جائے گی اگر وہ حضور کی غلامی میں آ جائے گا۔ جو اللہ رب العالمین کے محبوب ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کی جانے والی محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، بلکہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کے ہر عمل پر عمل کرنا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب لوگوں کے ہر عمل پر عمل کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ آپ دیکھیں، یہ ہم حج کرتے ہیں نا، یہ آج حج کے دن ہیں، حج کرتے ہیں تو آپ ذرا تصور تو کریں تو حج ہے کیا چیز۔ صفا مروہ پر جو دوڑی تھی حضرت بی بی ہاجرہ، وہ تو اپنے بیٹے کے پانی کے لیے دوڑی تھی، ایک طلب تھی نا پانی کی۔ اب آج تو نہیں ہے وہ طلب، آج لوگ جب تک دوڑتے نہیں ہیں حج پورا نہیں ہوتا۔ آج دوڑنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اب تو پانی بڑی وافر مقدار میں موجود ہے، آب زمزم وہاں پر موجود ہے۔ اگر آب زمزم کو ایک دفعہ ایک نظر سے ہٹا بھی دیا جائے، اب لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں، وہاں پر اتنی آبادی ہے، لوگ پانی کی بوتلیں لے کے وہاں پہ کھڑے ہیں، اب آپ کو وہاں پر دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، جب تک تم میری ہاجرہ کے دوڑنے کے طریقے پر عمل نہیں کرو گے تمہارا حج ہی نہیں ہوگا۔ ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کے طریقے پر عمل کرنا ہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے تو کفار مکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا
مسلمان حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے۔ اب کفار مکہ جو ہے نا، یہ خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے گھیر کر دیکھنے کے لیے تیار تھے کہ یار یہ مسلمان ہوتے کیسے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑے حیران تھے کہ یہ تو ہمارے جیسے، کسی کا بھائی مسلمان تھا، کسی کا بیٹا مسلمان تھا، کسی کا شوہر مسلمان ہو گیا تھا، کسی کا دادا مسلمان تھا، کسی کا پوتا مسلمان تھا۔ یہی لوگ تو تھے نا جو آج سے 10 سال پہلے ان لوگوں سے جدا ہو کر مدینے میں گئے تھے۔ لیکن یہ بڑے حیران تھے کہ جب ہم بدر میں گئے ہماری تعداد 1000 کی تھی، یہ 313 تھے، لیکن جیت یہ گئے۔ ان کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ ہمارے پاس لڑنے کے گھوڑے بھی تھے، گوشت کھانے کے لیے اونٹ ہمارے پاس موجود تھے، شراب وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود تھی، آئینی ہتھیار ہمارے پاس موجود تھے، زرائیں ہمارے پاس موجود تھی، تلواریں ہمارے پاس موجود تھیں۔ ان بیچاروں کے پاس تو صرف 2 تلواریں تھیں، لڑنے کے لیے صرف 1 گھوڑا تھا ان کے پاس، زرہ پہننے کے لیے صرف 5 افراد تھے ان کے پاس۔ 313 کی تعداد، ہماری تعداد 1000 کی، لیکن جیت یہ گئے، ہم ہار گئے۔ پھر یہ لوگ احد کے میدان میں ہمارے مقابلے میں، ہم 3000 تھے، یہ صرف 1000 تھے، پھر بھی یہ لوگ جیت گئے۔ پھر یہ احزاب میں ہمارے مقابلے میں تعداد ہماری زیادہ تھی، سہولیات ہماری زیادہ تھی، یہ لوگ پھر بھی جیت گئے۔ ہم نے پورا سال تیاری کی تھی، ہمارے پاس وافر مقدار میں دولت تھی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ جیت گئے۔ یہ مسلمان ہوتے کیسے ہیں؟ وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، بڑے حیران تھے کہ یہ کل تک تو ہمارے بیٹے تھے، آج یہ مسلمان ہوئے، یہ ہم پر غالب آ گئے۔ انہوں نے نا خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، ان کی اصلی حیثیت یہ تھی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کھجور کی گٹلیاں پیس کر کپڑوں کے اندر لپیٹ کے رکھی ہوئی تھی، کھجور کی گٹلیاں پیس کر کپڑوں کے اندر لپیٹ کر، نہ کپڑے کے اندر اس کو پوٹلی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ جب بھوک لگتی تھی تو کھجور کی گٹلی نکال کر کھاتے نہیں تھے، بلکہ اسے چوس کر اوپر سے پانی پی لیا کرتے، کہ اگر کھجور کی پیسی ہوئی گٹلی نکال کر کھائیں گے تو 2 دن میں ختم ہو جائیں گی۔ بھوک کے مارے یہ کیفیت، افلاس اور غربت اس قدر ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ کعبہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار مکہ تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، تمہارے نبی کے دشمن ہیں، تمہارے رب کے دشمن ہیں۔ اگر آج تمہاری کمزوری ان پر شو ہو گئی نا، تم پر ہنسیں گے، تمہاری کمزوری ان پر ظاہر ہوگی نا، مذاق اڑائیں گے تمہارا، تو تمہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور شو کرنا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، اب بتائیں تو صحیح ہم اپنی طاقت شو کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم سینہ تان کر حرم کے اندر چلو، فرمایا سینہ تان کے چلو، اور تمہارے بازو کھلے ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے بکھر بکھر کر چلو۔ حالانکہ یہ روئے زمین ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ کے بندے تو ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے خوف کی علامت یہ ہے کہ بندہ جب زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ زمین اسے پکار کے پوچھتی ہے کہ بندے کیا تو میرا سینہ چیر دے گا؟ اتنا اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ کیا ہے تیرے اندر طاقت؟ تو جب میرے اندر آئے گا تجھے میں بتاؤں گی کہ میرے پاس کیا طاقت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا، عاجزی اختیار کرو، یہ اللہ کے بندوں کا شیوا ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں کا شیوا تھا عاجزی اختیار کرنا، اور اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں جا کر، اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں جا کر سینہ تان کے اکڑ کے بازو کھول کے چل رہے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آج ہمارے اندر طاقت ہے۔ اور آج تک طواف کرنے کے لیے طریقہ تو وہی سنت کیا گیا نا۔ بھی اس وقت کمزوری تھی، اس وقت غربت تھی، اس وقت افلاس تھا، اس وقت مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے۔ چلے ایک طواف کے اندر یہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے سینہ تان کے چل لیا، اب اسباب میسر ہو گئے، اب طاقت بھی زیادہ ہو گئی، اب حاکم بھی تم بن گئے، بادشاہ بھی تم بن گئے، اب تو عاجزی کے ساتھ چلو حرم کے اندر۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، اب تو عاجزی ہونی چاہیے، لیکن اب بھی کوئی شخص اگر وہاں پر جائے تو وہ سینہ تان کے چلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کی پہچان ہے، طریقہ ہے نا ان لوگوں کا۔ لوگوں کے پاس کتنے خوبصورت لباس ہیں، الحمدللہ آج ایک سے ایک برانڈ دستیاب ہے ہمارے پاس۔ اور پہلے تو یہ زمانہ ہوتا تھا نا، ایسے 20-30 سال پہلے تو کسی کے پاس فرصت، ہم یہ تصور کرتے تھے کہ وہ عید کے عید نیا جوڑا بنا لیتا تھا، اب تو ہر مہینے جوڑے بنتے ہیں۔ سال کے اندر 12 سے 15 مختلف تقریبیں ہماری برادری کے اندر، ہمارے خاندان میں ہوتی ہیں، تو ایک ایک تقریب کے لیے 3-3 جوڑے تیار ہوتے ہیں۔
اب تو وافر مقدار میں پیسہ موجود ہے نا، ہم قیمتی سے قیمتی لباس پہن سکتے ہیں، قیمتی سے قیمتی لباس ہم خرید سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے حبیب کی سنت تھی وہاں پر 2 کپڑے پہن کر جانا، آج آدمی انتہائی قیمتی لباس اپنے بریف کیس کے اندر جمع کر کے 2 چادریں پہن کر حرم کے اندر جاتا ہے۔ اس کے پاس بہت قیمتی لباس ہوتا ہے، بلا مبالغہ لاکھوں روپے کے لباس افورڈ کرنے والے آدمی لباس بریف کیس میں رکھتے ہیں اور 2 چادریں پہن کر وہاں پر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب لوگ جس طریقے پر چل رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو رسول اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ تم دیکھو تو صحیح تمہارا حبیب کھاتا کیا ہے، وہ کھانا شروع کر دو۔ تم دیکھو تو صحیح تمہارا حبیب پہنتا کیا ہے، وہ پہننا شروع کر دو۔ تم دیکھو تمہارا نبی سوتا کیسے ہے، تم ویسے سونا شروع کر دو۔ تمہارا نبی سواری کیسے کرتا ہے، تم وہ سواری شروع کر دو۔ تمہارا نبی بولتا کیسے ہے، تم ویسے بولنا شروع کر دو۔ تمہارا نبی چلتا کیسے ہے، تم ویسے چلنا شروع کر دو۔ تمہارے نبی کا انداز و اطوار کیا ہے، تم وہ انداز اپنا لو۔ خدا کی قسم تم خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے۔ طریقہ تم وہ اپنا لو، انداز تمہارا وہ ہونا چاہیے۔ فاتبعونی، رسول اللہ کی غلامی تو یہ ہے کہ جو حضور کو کھانے میں پسند وہ تمہیں پسند، حضور کو پہننے میں پسند وہ تمہیں پسند، حضور کو بیٹھنے میں پسند تمہیں وہ پسند، حضور کو سونے میں پسند تمہیں وہ پسند۔ لیکن اصل میں آج ہمارے کانوں کے اندر شیطان نے ایک پھونک ماری ہوئی ہے اور ہم اس پھونک کو لے کر چلتے ہیں۔ ہم اپنے مفاد کے مسئلے یاد کر لیتے ہیں اور جو مفاد ہمارا نہیں ہوتا نا ہم اس کے متبادل راہیں تلاش کر لیتے ہیں۔ کسی سے بات کر لی جائے نا ظاہری طور پر حلیہ ٹھیک کرنے کا، کہتے دیکھیں جی داڑھی کے اندر کیا رکھا ہے، ساری چیز تو یہ ہے کہ بندہ اندر سے صاف ہونا چاہیے۔ پردے کی بات آ جائے نا خاتون کے پردے کی، نہیں، دیکھیں منہ پر پردہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر منہ پر پردہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا تو کیا حضرت عائشہ کا دل پاکیزہ نہیں تھا؟ کیا حضرت بی بی زینب کا دل پاکیزہ نہیں تھا؟ کیا ام حبیبہ کا دل پاکیزہ نہیں تھا؟ حضرت ختیجہ کا دل پاکیزہ نہیں تھا؟ حضرت فاطمہ کا دل پاکیزہ نہیں تھا؟ حضور کی باقی بیٹیوں کے دل پاکیزہ نہیں تھے؟ دل تو پاکیزہ تھے نا ان کے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا تو سب سے پہلے کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین نے پردہ کیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، دیکھیں جی پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، بندے کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے، نظریں جھکانے سے کیا ہوتا ہے، دل جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے مفاد کے مسئلے یاد کیے ہوئے ہیں۔ امام صاحب کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی امام صاحب کا تو کام ہے نا دین بکھیرنا، مسکرا کر لوگوں سے باتیں کریں، سنتوں کی باتیں کریں، میٹھے میٹھے لہجوں میں باتیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ تو نائب رسول ہوتا ہے، تو رسول کا طریقہ مسکرا کر باتیں کرنا۔ تو کیا رسول کے سامنے صحابہ نے کیسے زندگی بسر کی وہ یاد نہیں آتا؟ تو صحابہ جو ہیں وہ بھی تو نائب رسول کے سامنے تھے نا، تو آپ بھی تو نائب رسول کے سامنے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیسا رویہ اختیار کیا، وہ آپ کو یاد نہیں آتے؟ ہم صرف اپنی پسند کے مسائل ہیں 4-6 مسائل، ہم ان کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہوتا ہے، نہیں، دین یہ نہیں ہوتا۔ فاتبعونی فرمایا کہ میری غلامی میں داخل ہونا تمہارے لیے دین کا سبب ہوگا۔ جب تک میری غلامی میں داخل نہیں ہوگے تمہارے دین کی تکمیل نہیں ہوگی۔ فاتبعونی فرمایا کہ مکمل اطاعت کرنی ہوگی، صرف یہ نہیں فرمایا کہ حضور کی مسجد کی زندگی کی اتباع کر لینا، نہیں، حضور کی مسجد کی زندگی کی اتباع کرنی ہوگی، حضور کی گھریلو زندگی کی اتباع کرنی ہوگی، حضور کی بازار کی زندگی کی اتباع کرنی ہوگی، حضور کی میدان جہاد کی زندگی کی اتباع کرنی ہوگی۔ ہر زندگی کی اتباع کرنا رسول اللہ کی اتباع کہلائے گا، ہر انداز میں حضور کی غلامی کرنا دین کی غلامی کہلائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر اپنا وطن بھی قربان کیا، اپنا گھر بھی قربان کیا، اپنی اولاد بھی قربان کی، اپنا مال و دولت بھی قربان کیا، اپنا معاشرتی اسٹیٹس بھی قربان کیا، ہر قسم کی قربانی دی نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العالمین نے چند آزمائشوں کے ساتھ ابراہیم کو آزمایا۔ یہ سلسلہ ہے، یہ دستور ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اچھا جب آزمائش آتی ہے نا لگتی بڑی مشکل ہے، لگتا یہی ہے کہ مصیبت ہے یہ، لیکن اس آزمائش میں صبر کرنا ہی انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مشکلیں دیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کسی میں کامیابی دکھائی۔
کامیاب ہو گئے، فاتمہم، قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے آزمایا وہ کامیاب ہو گئے۔ قال، اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ابراہیم، میں نے اولاد کے معاملے میں آزمایا، آپ کامیاب نکلے، دین کے معاملے میں آزمایا، کامیاب نکلے، بیوی کے معاملے میں آزمایا، کامیاب نکلے، تجارت کے معاملے میں آزمایا، کامیاب نکلے، مال کے معاملے میں آزمایا، کامیاب نکلے، وطن کے معاملے میں آزمایا، کامیاب نکلے۔ آپ نے رب کی خاطر سب کچھ کیا، فاتمہم، سب کو پورا کیا۔ قال، پھر اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اب میں پوری خلقت کے لیے آپ کو امام بناتا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، تو یہ مقام اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سب سے منفرد عطا کیا تھا، سب سے جدا عطا کیا تھا، وہ پلیٹ میں سجا کر نہیں دیا تھا، شارٹ کٹ کے ذریعے نہیں ملا تھا۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا مبالغہ سینکڑوں قربانیاں پیش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشوں میں وقت گزارا تھا، تو یہ آزمائشیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شاہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جو ہے نا، اگر میں اشارہ کر دوں تو یہ سونے کا بن جائے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اگر میں اشارہ کروں تو یہ سونے کا بن جائے، اور میں جہاں جہاں جاؤں یہ میرے ساتھ ساتھ چلے۔ لیکن فرمایا کہ الفقر فخری، غربت، سادگی کے اندر زندگی بسر کرنا میرا فخر ہے۔ حضور چاہتے تو یہ بن جاتا سب کچھ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اشارہ کر دوں تو زمین کے خزانے زمین سے نکل کر میرے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ یہ ساری معدنیات، یہ سارے سونے، یہ سارے چاندیاں، یہ سارے تانبے، یہ ساری دولت، سرکار نے فرمایا کہ اگر میں اشارہ کروں نا تو زمین کے خزانے زمین سے نکل کر میرے ساتھ دوڑیں، لیکن فرمایا کہ میں سادگی کے اندر زندگی بسر کرنے کو اپنا فخر سمجھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کر کے دکھائی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے، بڑے بڑے رئیس جو تھے، بڑے بڑے دولت مند جو تھے، انہوں نے آ کر حضور سے مطالبہ کیا کہ حضور اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ آؤ۔ نہیں، دیکھیں آپ کو بلال کو اٹھانا ہوگا، یہ بلال کالا ہے، یہ بلال غلام ہے، یہ تو حبشی ہے، یہ ہمارے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ آپ کو بلال کو اٹھانا ہوگا یہاں سے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کے بیٹھے ہوئے تمہیں بیٹھنا پسند ہے تو آ جاؤ، وگرنہ نہیں آنا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری، میں تمہارے مال و دولت کو کیا کروں گا؟ مال و دولت کی معاذاللہ کمی تھوڑی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جیسا میں نے عرض کیا، سونے کا پہاڑ بن جاتا، زمین کے خزانے نکل جاتے۔ فرمایا کہ بلال یہیں پر بیٹھے گا۔ حضور کے ایک طرف بلال بیٹھتے تھے، ایک طرف حضرت سلمان فارسی بیٹھتے تھے، غلام وہ بھی تھا، غلام یہ بھی تھا۔ حضرت سلمان فارسی تو ماشاءاللہ پہلے سردار کے بیٹے تھے، سفر میں جا رہے تھے تو کسی نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے بازار میں بیچ دیا، غلام بن کے بکتے 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 حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مدینے میں آ گئے، حضور آ گئے، حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیا۔ تھے تو غلام، مشہور ہو گئے تھے، لوگوں کے اندر غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سلطنت بہت زیادہ پھیل گئی نا، تو تقریباً یہ میرے خیال میں فاروق اعظم کے زمانہ تھا یا اس سے آگے پیچھے، اسی زمانے کی بات ہے، حضرت سلمان فارسی کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ کہاں وہ غلام اور کہاں مصر کا گورنر۔ اب گورنر بن کے بیٹھے تھے، اب گورنر ہے، ظاہری بات ہے سلطنت میں دوسرے لوگ بھی ملنے آتے تھے، مختلف قرب و جوار کی سلطنتوں کے سفیر جو تھے، ایک مرتبہ کچھ سفیر آئے ہوئے تھے، وہ عیسائی بھی بیٹھے تھے، یہودی بھی بیٹھے تھے، نصرانی بھی بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے تھے، آپ کے کچھ دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ دسترخوان پر کھانے کا وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی جب کھانا کھا رہے تھے نا، تو آپ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، انہیں فوراً ذہن کے اندر وہ کلک ہوا آقا علیہ السلام کی حدیث کا۔ سرکار نے فرمایا کہ دسترخوان پر جب لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کے کھا لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ دسترخوان پر، نیچے نہیں، میں نیچے کی بات نہیں کر رہا، دسترخوان پر جب لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کے کھا لیا کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کیا اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے ایسا کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور آج سے پہلے ایسا بھی ہوتا تھا، آج سے 15 سال 20 سال پہلے 30 سال پہلے یہ جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں نا، اگر آپ ان لوگوں کو
ایک دفعہ چھیڑ کے دیکھ لیں تو ان کی ماں ان کو یہی سکھاتی تھی، لقمہ نیچے گرے تو پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی، لقمہ اٹھا کے کھا لیتی تھی، اور ان کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے، وگرنہ رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اور آج کی ماں جب لقمہ نیچے گر جائے تو کہتی نہیں چھیڑنا، جراثیم آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو آج سے 20 سال پہلے کی ماں جو ہے وہ رب سے ڈرتی تھی، آج کی ماں جراثیم سے ڈرتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دسترخوان پر لقمہ گر جائے نا، اسے اٹھا کے کھا لینا چاہیے، جس نے ایسا عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، جس نے ایسا عمل کیا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے لقمہ اٹھا کے جلدی سے کھا لیا۔ ایک ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کان کے اندر آ کے کہنے لگے کہ حضرت آپ گورنر ہیں، خیال کریں، کچھ بڑے بڑے سفیر آئے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے رئیس بیٹھے ہیں، حضور کی سنت پہ عمل ہی کرنا تھا، ان کے جانے کے بعد اٹھا لیتے، سنت پہ ہی عمل کرنا تھا نا، ان کے جانے کے بعد اٹھا لیتے، اتنی کس چیز کی جلدی تھی؟ اچھا بات اس نے کان میں آ کے کی تھی تو حضرت سلمان فارسی بھی کان کے اندر جواب دیتے۔ حضرت سلمان فارسی فرتے جذبات میں رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ تم 4 بندوں کے سامنے مجھے حضور کی سنت سے روکنا چاہتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں 4 لوگوں کے سامنے حضور کی سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دوں گا؟ کیا میرا دین مجھے یہی سکھاتا ہے؟ فرمایا کہ میں وہ سلمان فارسی ہوں جو مدینے میں کھجوروں کے باغ سے کھجوریں توڑ کے بیچا کرتا تھا، اور میرا مالک شام کو سارے پیسے چھین لیا کرتا تھا۔ آج اگر مجھے عزت کا مقام عطا کیا ہے تو رسول کے دین نے عطا کیا ہے۔ آج مجھے عزت کا مقام دیا ہے تو رسول اللہ کے دین نے عطا کیا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ 4 بندوں کے سامنے میں حضور کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ تو بندے کے اندر کم سے کم اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ 4 بندوں کو دے کے اپنے دین پر تو عمل نہ چھوڑ دے۔ ہم حضور کی سنت پر عمل اس لیے نہیں کرتے، بڑی مجلس کے اندر ہم چلے جائیں تو ہمیں کانٹے چھری کے ساتھ کھانا نہیں آتا، بڑی مشکل سے کھا رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا سوچیں گے، یار یہ جاہل آدمی ہے، کانٹے چھری سے نہیں کھا سکتا۔ اب یقین مانے گزشتہ سال گورنر اس کے اندر میٹنگ تھی، علماء کرام بھی سارے بیٹھے تھے، وہ لے کر آئے تو میں نے وہ پلیٹ اٹھائی، میں نے ہاتھوں سے اٹھا کے اس میں ڈال لیا، وہ میرا منہ دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا بھی ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور کیا کریں گے؟ ہم 4 بندوں کی مجلس کے اندر چلیں گے، ہم دین پر عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ کہیں یہ ہمیں سمجھیں گے یہ 1400 سال پرانا جاہل ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ ہماری خواتین اگر تعلیم حاصل کر کے کسی بڑے ادارے کے اندر جا کے کاروبار شروع کر دیں، کام کرنا شروع کر دیں، تو وہ سب سے پہلے پردہ اتارتی ہے، سب سے پہلے پردہ چھوڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ اس کی تعلیم نے اس ذہن پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ ہم 4 بندوں کو دے کر دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تم مجھے سکھاتے ہو کہ میں 4 سرداروں کو دے کر حضور کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دوں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن جو 40 سال سے زیادہ عمر کا اور سفید داڑھی والا ہو، جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے نا تو سب سے پہلے داڑھی کے بال جو ہے نا سفید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے داڑھی کے بال، سروں کے بال سفید ہوتے ہی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی کا جب پہلا بال سفید ہوا تو حضرت ابراہیم بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب ذوالجلال یہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ میں نے تیری تکریم کے اندر اضافہ کیا ہے، میں نے تمہاری عزت کے اندر اضافہ کیا ہے داڑھی کے بال کو سفید کر کے۔ فرمایا کہ جس کی داڑھی کے بال سفید ہو جائے اور وہ قبر کے اندر چلا جائے، ہم تو آنے نہیں دیتے نا بال، کوشش کریں داڑھی کے بال آنے دیں، اور پھر یہ بھی کوشش کر لیں کہ وہ آ جائیں تو پھر سفید بھی ہو لینے دیں۔ تو فرمایا کہ داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کو بغیر حساب کے بخش دینا، کیونکہ اس کے چہرے پر داڑھی کے سفید بال ہیں، اس کو میں نے تعظیم بخشی ہے، تم اس سے کیا سوال و جواب کرو گے؟ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، من پسند دین پر نہیں جو ہماری رائے کے مطابق ہو، بلکہ اس دین پر جو رسول اللہ کا عطا کردہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔